خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں اپنے اسکول کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے ورکنگ فوکس گرامر اسکول اینڈ کالج پشاور 1 میل فیس 5 حیات آباد پشاور۔ آج میں اسی اسکول پر ایک ڈاکومنٹری فلم بنانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے ٹیچرز اور پرنسپل صاحب کے ساتھ باتیں بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویور سیکنڈ ایئر کے ایک ساتھی سے کھڑے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کریں گے اسکول کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ؟ شایان نام ہے میرا، سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، آپ اسکول کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا بیسیکلی ہمارا اسکول جو ہے یہ بہت ایک بہترین ادارہ ہے، کیونکہ یہاں پر اسٹاف بہت کوالیفائی اور اسٹاف ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹیو ہے، اور یہاں پر اس کے علاوہ کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس سے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اور کچھ کہیں گے اپنے اسکول کے بارے میں، اپنے پرنسپل کے بارے میں، اسٹوڈنٹ کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں؟ میرا ماشاء اللہ سے ہمارے اسٹاف بہت کوالیفائڈ ہے، اور پرنسپل جو کہ ایک بہترین انسان ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریشن کرتا ہے ہر ایک کام میں، تو دعائیں دے سکتے ہیں کہ یہ ادارہ اور بھی ترقی کرے۔ ویورز ایک اور ساتھی کے ساتھ کھڑے ہیں جو 10 کلاس کا طالب علم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابراہیم۔ اسکول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ اسکول بہت اچھا ہے، یہاں کے اساتذہ بہت محنتی ہیں، ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹیو ہیں، بہت اچھا اسکول ہے، مجھے فخر ہے ہم اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بہترین ہے، اس میں بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ پرنسپل کے بارے میں اور ٹیچر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اساتذہ کرام بہت محنتی ہیں، بچوں کے ساتھ بہت محنت کرتے ہیں، اور پرنسپل بھی ماشاءاللہ ہمارے بہت محنتی ہے، اسکول میں الگ الگ قسم کی ایکٹیویٹیز وغیرہ کرواتے رہتے ہیں۔ ویورز میں اپنے دوست یاسر بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یاسر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے یاسر بھائی؟ شکر ہے اللہ کا۔ اسکول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اسکول کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا اسکول ہے، اور مجھے بہت فخر ہے اپنے اسکول پر اور ٹیچروں پر، پرنسپل پر، اور ماشاءاللہ بہت اچھا اسکول ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ویورز اپنے ٹیچر کے ساتھ بیٹھے ہیں جس کا نام ہے سر عتیق اللہ۔ سر آپ کیسے سر؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جی سر، آپ اسکول کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ون آف دا بیسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے حیات آباد میں، اور یہاں پہ زیادہ تر میجارٹی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ورکرز کے بچے ہیں، اور جو سٹاف ہے وہ کافی ویل کوالیفائڈ اور بہت ہی بہترین سٹاف ہے، اور ہم سارے جتنی بھی سٹاف ممبرز ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کوالٹی ایجوکیشن دیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زیادہ تر کافی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے، اور قابل اسٹوڈنٹ ہے، کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس ہے، اور اس میں ٹیچرز اور ساتھ ساتھ ہمارے جو پرنسپل صاحب ہے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ تگودو، ہماری یہ کوشش جاری رہے گی۔ سر اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسٹوڈنٹ بہت اچھے ہیں، کافی کوآپریٹیو ہیں۔ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ان کو ایجوکیشن دیں بلکہ ہم اس کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرتے ہیں، اور کافی سیریس اسٹوڈنٹس ہیں، بہت ہی دھیان کے ساتھ، کافی سوچ بچار کے ساتھ سارے ٹیچرز کو سنتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ بہت زبردست اور اچھا رسپانس دے رہے ہیں اس سلسلے۔ جی سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ سر۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ اس نے ہمیں اتنی کوریج دی اور ہمیں اس قابل سمجھا، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، سو نائس آف یو۔ سر خضر کے ساتھ بیٹھے ہیں جو اسکول ڈسپلن کے انچارج ہیں۔ سر آپ کیسے ہیں سر؟ شکر الحمدللہ، خیریت۔ جی سر، آپ اسکول کے بارے میں کیا کہیں گے، بچوں کے بارے میں اور ٹیچرز کے بارے میں؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے ورکنگ فورس گرامر اسکول سسٹم، اس میں میجورٹی ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے جو والدین ہیں ادھر لیبر ڈپارٹمنٹ کے ہیں، اور زیادہ تر میجورٹی لوگ یہی ہیں جو کارخانوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، تو ان کے بچے یہاں پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہماری شروع سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہم ان کو جو ہے ایک ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ جہاں پہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے ساتھ کو سرکولر ایکٹیویٹیز میں بھی یہ لوگ جو ہیں تو پرفارم کر سکیں۔
इनको वेल मैनेड बनाने के लिए, इनको आगे फ्यूचर के लिए ट्रेन करने के लिए। और आजकल आपको पता है कि किस किस्म की कॉम्पिटिटिव जो है, तो एनवायरनमेंट कितनी कॉम्पिटिटिव है आजकल जितना भी, तो उस मयार के ऊपर इनको लाने के लिए हम जो है तो काफ़ी हमारे असातिज़ा जितने भी हैं वेल क्वालिफाइड हैं सब, हम इसी कोशिश में हैं कि इनको एक ऐसा माहौल हम प्रोवाइड करें कि जहाँ एजुकेशन के साथ साथ इनमें सोशलिज़म, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनको सिखाएं, ताकि ये जब यहाँ से फारिग हो के बाहर जाएं तो ये अपने डिपार्टमेंट, अपनी स्कूल, अपने सिस्टम का नाम भी रोशन करें और आगे जो है अच्छा शहरी इस मुल्क के बने, अच्छे अच्छे ओहदों पे फाइज हों। हमारी यही कोशिश है कि इनको हम बेहतरीन एजुकेशन जो है तो वो प्रोवाइड करें। सर स्टूडेंट के बारे में क्या कहेंगे, रिज़ल्ट कैसा आता है सर? स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे उनके साथ हम काफ़ी मेहनत वगैरह कर रहे हैं कि ताकि ये लोग जो हैं तो अपनी अभी बोर्ड की जो पोजीशंस आई हैं उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा स्कूल या हमारा सिस्टम जो है तो ये किस उसमें चल रहा है। बाकी जितनी भी टीचर्स हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया सर, थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू। फारूक सर के साथ खड़े हैं और इसके साथ TSC टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके स्कूल में कैसा प्रोग्राम है सर? हमारे स्कूल में ये एक प्रोग्राम है टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के नाम से। ये हमारे जो इंडस्ट्रियल के बच्चे हैं या इंडस्ट्रीज़ के फ़ायदे के लिए टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के नाम से प्रोग्राम है। इसमें 9th और 10th में 2 साल के ये एक सर्टिफिकेट है जिसमें आपको दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ फ़नी तालीम भी दी जाती है। मैट्रिक के साथ क्लियर करने के बाद आपको ये एक डिग्री दी जाती है जो मैट्रिक के ही बराबर होती है, लेकिन उसमें आपको एक फ़नी जो टेक्निकल के नाम से सब्जेक्ट है वो एक एडिशन आपको एक प्लस फ़ायदा पहुंच जाता है। इस प्रोग्राम में कितने फील्ड्स है और इसकी क्या अहमियत है सर? इस प्रोग्राम में हमारे पास 4 फील्ड्स है। एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल है, एक हमारे पास सर्वेइंग है, मैकेनिकल है और टेलरिंग है हमारे पास। और इसकी अहमियत क्या है सर? इसकी अहमियत यह है कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इसमें आपको वो बेसिक जो चीज़ें इस फील्ड की है वो आपको सारी सिखाई जाती है। मिसाल के तौर पे आप अगर इस सर्टिफिकेट को हासिल कर लें तो आप है कि आप इस प्रोग्राम में आगे फर्दर अपने आप को ऑन जॉब भी कर सकते हैं। इस फील्ड को आप एज अ प्रैक्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं। आप फर्दर इसमें आप मज़ीद तालीम भी हासिल कर सकते हैं। ये आपको 2 चीज़ों में अहमियत मिलती है इसकी। एक प्रैक्टिकल है इसमें, सही है, एक आप इसके साथ फर्दर तालीम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इस तरह है कि अगर आप मैट्रिक कर लें और आपने मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल की सर्टिफिकेट हासिल कर ली है तो आप एज अ इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी इंडस्ट्री में कर सकते हैं। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, सही है, तो आप फर्दर इसमें आगे इंजीनियरिंग या डिप्लोमा जो भी है आप कर सकते हैं। और इसमें जो हमारी टेलरिंग है वो फिर फीमेल के लिए हमारे पास। इसी तरह सेम सिविल में भी, मैकेनिकल में भी सेम हमारे पास उसकी उतनी अहमियत है जितने इलेक्ट्रिकल है। सेम कोर्सेज डिफरेंट है, हर फील्ड की अपनी अपनी हमारे पास। तो ये इसकी अहमियत है हमारे पास। इसी वक्त हम वर्किंग फोक्स ग्रामर स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल है सर इब्रार सर के साथ खड़े हैं, उनसे स्कूल के बारे में 2-4 बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। कैसे सर? बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास। आप ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर स्कूल के बारे में आपसे 2-4 बातें करनी है। बिल्कुल आप कर ले, बताएं। मैं वर्किंग फोक्स ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज पेशावर 1 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वर्क वेलफेयर बोर्ड के ज़ेर साया तालीमी इदारा है जिसमें सनती मजदूरों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पर नर्सरी से लेकर FEC तक क्लासेस होती हैं। यहाँ का माहौल नहायत ही शानदार है जिसमें बच्चों तलबा के लिए कुशादा क्लासरूम्स, साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड्स मौजूद हैं।
جس میں طلباء نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس ادارے میں ہمارے پاس ویل کوالیفائڈ PhD MPhil اور پروفیشنل سٹاف موجود ہیں، اور یہ اساتذہ کرام بچوں کے تعلیمی کیریئر کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے مینٹل گروتھ اور کریکٹر بلڈنگ میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے میں یہ بات کرتا چلوں کہ حالیہ رزلٹ میں، اور اس سال نہیں نہ صرف بلکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے جو ہونہار طلباء ہیں انہوں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ امتحانات میں نمایاں پوزیشن لی ہے، جس پہ جو کہ ایک ورکنگ فوکس گرامر سسٹم کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ لیول پر ہم پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس اور ڈیکام کی کلاسز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ میں یہ بات فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور کہ ہر سال کی طرح جو فارغ تحصیل ہمارے طلباء ہوتے ہیں وہ مختلف میڈیکل انجینئرنگ کالجوں میں وہ کوالیفائی بھی کر لیتے ہیں، اور علاقائی اور ملکی سطح پر وہ اپنی خدمات مختلف شعبوں میں سر انجام دے رہے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے ہمارے ورکنگ فوکس گرامر اسکول کے وائس پرنسپل سر، آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں وہ دیا، تھینک یو سر۔ تھینک یو سو مچ۔ ویورز، اسی وقت اپنے پرنسپل یعنی ورکنگ فوکس گرامر اسکول پرنسپل صاحب سر ہارون کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ دو چار باتیں کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں سر؟ بالکل خیریت ہے سر۔ اسکول کے بارے میں آپ سے دو چار باتیں کرنی ہے سر۔ ویلکم یو، ویلکم۔ آپ یہاں کب ٹرانسفر ہوئے ہیں سر؟ 29 اگست 2018۔ یس سر۔ سر اس وقت کیا محسوس کر رہے تھے اور آج کیا محسوس کر رہے ہیں کہ اسکول میں کچھ چینجز آئے ہیں یا نہیں؟ اسکول میں تو چینجز آتے ہیں ایک نئے ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے۔ جب پرنسپل نیا آتا ہے تو ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اپنے ہی طریقے سے، اپنے ہی ایکسپیرینس سے اپنے اسکول کو چلاتے ہیں۔ اوورآل ورکنگ فورس گرامر اسکول سسٹم جہاں پہ بھی ہے ٹوٹل 48 اسکولز ہیں، اور تقریباً ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے چلانے کا، کیونکہ ہمیں ڈائریکٹیو ملتے ہیں اپنے ہیڈ آفس کی طرف سے، ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے، اور انہیں کی رولز کے مطابق ہم اپنے اسکول کو چلاتے ہیں۔ میں تو اپنے ٹیچرز کو بہترین سمجھتا ہوں، ویل کوالیفائڈ ہے، ویل ایکسپیرینس ہے، ویل ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور تقریباً ہمارے ساتھ 10-12 ایسی ٹیچرز ہیں جو PhD کر چکے ہیں اور یہاں پہ اپنی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ سر طلباء پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ بالکل لے رہے ہیں۔ ہمارے ٹیچرز کی وجہ سے بہت موٹیویٹڈ سٹاف ہیں اور بہت موٹیویٹ کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، اور ٹیچر کی موٹیویشن کی وجہ سے اسکول بہت آگے کی طرف جا رہا ہے۔ سر اسٹاف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسٹاف کیسے کام کر رہے ہیں؟ نہیں، جس طرح آلریڈی میں نے کہا کہ ہمارے اسٹاف بہترین کام کر رہے ہیں، اور ہر ایک ممبرس کی اپنی کنٹریبیوشن ہے اسکول چلانے میں۔ ٹیچرز کے بغیر چونکہ کوئی ادارہ نہیں چل سکتا، ان کا جو کردار ہے ان سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بہترین طریقے سے، ڈسپلن طریقے سے، اور ایک ایجوکیشنل انوائرمنٹ بنا کے وہ کام کرتے ہیں۔ سر بچوں کے فادر صاحب کو کیا پیغام دے کہ بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھے اور ہوم ورک کی طرح کیا کرے اس کے ساتھ؟ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں پیرنٹ کے کردار سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ان کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ بچے اپنے گھر کے انوائرمنٹ سے آتے ہیں، اور جب بہترین انوائرمنٹس ہو گھر میں، اور یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، ہر ایک بچہ اپنا انوائرمنٹ لے کے آتا ہے، تو پیرنٹس کا کردار اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے جانے کے لیے بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اور بچوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، اسکول میں بھی ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، اور راستے میں جب آتے ہیں ان کے لیے مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ٹیچر کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ ٹیچر کے ساتھ اپنے بچوں کی جو مسائل ہوتے ہیں وہ بالکل فریلی آئیں اور ڈسکس کر لیں، تاکہ بچوں کو کچھ فائدہ پہنچے۔ تھینک یو سر۔ تو گائز یہ تھے ہمارے ورکنگ فوکس گرامر اسکول کے پرنسپل صاحب سر ہارون سر، آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دیا سر، تھینک یو سر۔ ویورز، یہ تھا ہمارا اسکول ورکنگ فوکس گرامر اسکول اینڈ کالج پشاور 1 فیز 5 حیات آباد پشاور۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اسکول کا طالب علم ہوں، 7 جماعت میں پڑھتا ہوں۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے پرنسپل اور ٹیچرز اور طالب علموں کا جو مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں۔
آپ لوگوں کی بہت مہربانی, آپ لوگوں نے اتنا دیکھا اور برداشت کیا, تھینک یو ویری مچ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. جہاں بھی رہے خاد آباد رہے. والسلام.